وہ پھر روشن کرے قلب و نظر قرآن سے، وہ پھر روشن کرے قلب و نظر قرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک مختصر پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اور مختلف زبانوں میں اور مختلف علاقوں میں رہنے والوں کے درمیان انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت کو عام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی کی مناسبت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں علماء کرام نے قرآن مجید پر بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب کبھی یا جس زمانے میں امت نے قرآن کو چھوڑا ہے یا قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنانے سے گریز کیا ہے یا پھر اس دعوت کو عام کرنے سے اپنے آپ کو پس پشت ڈال رکھا ہے، ایسی صورتحال میں امت کے وہ لوگ جو فکر مند تھے، علماء تھے، سمجھدار تھے، امت کی حالت کو بدلنا چاہتے تھے، انہوں نے قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کی دعوت دی ہے۔ میں یاد دلانا چاہوں گا اس موقع پر کہ 1920 عیسوی میں مالٹا جیل سے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے واپس آتے ہیں تو انہوں نے دیوبند میں، دارالعلوم دیوبند کے اندر خطاب کرتے ہوئے علماء سے، طلباء سے جو بات کہی تھی، اس بات کو میں آپ کے سامنے یاد دلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے جیل میں رہنے کے موقع پر قید و بند کی صحبتیں جب مجھے جھیلنا پڑ رہا تھا، ایسے موقع پر میں نے خوب غور و خوض کیا ہے۔ دو باتیں مجھے میری سمجھ میں آ گئیں اور ان دو باتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کی پستی اور پستی در پستی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے، ایک تو مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف، اور دوسری جو بات انہوں نے کہی وہ یہ کہ قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ دراصل معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑنا یہ مسلمانوں کی پستی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لہٰذا اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کی دعوت دی، میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ کے شاگردوں میں بہت ہی نمایاں رول جنہوں نے بھی ادا کیا ہے، اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ان بزرگوں کی کتابیں پڑھنے کے بعد جو باتیں ہمارے سمجھ میں آتی ہیں، انہوں نے قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی بات کہی۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کا باقاعدہ ترجمہ کیا تاکہ وہ لوگ جو عربی زبان سے ناواقف ہیں قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھ کر کم از کم اپنی ذمہ داری کو محسوس کر سکیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، جتنی جماعتیں، تنظیمیں، افراد اس ملک کے اندر کام کر رہی ہیں، بڑی بڑی شخصیات نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے۔ میں آپ کو اس بات کا ذکر کروں گا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجمہ کیا، حضرت مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجمہ کیا۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، ان بزرگوں نے جنہوں نے جماعتوں کے درمیان میں کام کیا، افراد کے درمیان میں کام کیا، ملت کی فکر انہیں موجود تھی، ملت کے اندر شعور وہ چاہتے تھے، ملت میں اتحاد وہ چاہتے تھے، ملت کی زندگی کو بدل کے رکھ دینا وہ چاہتے تھے، انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کر کے یہ پیغام دیا ہند میں رہنے والے سارے مسلمانوں کے درمیان، کیا مسلمانوں قرآن مجید کے پیغام پر عمل کرنے کے لیے جبکہ تم عربی زبان سے ناواقف ہو تو یہ ترجمہ ہم آپ کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ آپ پڑھ کر اسے بڑے پیمانے پر نہ صرف عام کر سکیں بلکہ وہ اپنے زندگی کو قرآن مجید کے تعلیمات کے مطابق بنا سکیں۔ بھائیوں، اس موقع پر میں یاد دلانا چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ہمارے سامنے ذکر کیا تھا قرآن مجید کے تعلق سے، ای کتاب نشت چیزیں دیگر است۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کتاب نہیں، دراصل کوئی اور چیز ہے، گویا کہ اللہ کا کلام جس سے انسانوں کی رہنمائی ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، راستے پر چل سکتے ہیں، ہدایت پر آ سکتے ہیں، گناہوں کو مٹایا جا سکتا ہے، نیکیوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔
علامہ اقبال نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ دراصل اس کو بدلنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا کہ ملت کے درمیان میں قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم لوگوں کو جد و جہد کرنا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے اس بات کا بھی ذکر کروں کہ قرآن مجید انسانوں کو بنانے اور سنوارنے والی کتاب ہے۔ قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، نہ صرف بدلیں گے بلکہ بہتر سے بہتر انداز میں بدلنے کی ہم انت تک کوشش کرتے رہیں گے۔ میں اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کی جانب سے کل ہند سطح پر رجوع الی القرآن کے نام پر جو مہم چلائی جا رہی ہے، اس موقع پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس مہم کو صرف آپ جماعت اسلامی ہند کی مہم مت بنائیے، بلکہ پوری ملت کی مہم ہو، پوری جماعتوں کی مہم ہو، پوری تنظیموں کی مہم ہو، پورے علماء کرام اس کام کو لے کر آگے بڑھیں۔ مساجد میں، مدارس میں، گلی اور محلوں کے اندر، گھر کے اندر، خاندانوں میں، مختلف موقعوں پر، مختلف جگہوں پر قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اگر متحدہ کوشش کرتے ہیں، یقین مانیے کہ پورے ملک میں بھی، اپنی ریاست کرناٹک کے اندر بھی بڑے پیمانے پر اس پیغام کو عام کیا جا سکتا ہے۔ میں 4-5 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس مہم کے دوران میں گھر گھر قرآن کے نام پر اس میں تلاوت قرآن ہو، ترجمے پڑھے جائیں، حلقے لگائے جائیں، تفاسیر بیان کیے جائیں، ذمہ داری کا یاد دلایا جائے۔ اور دوسری بات اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ محلے کی سطح پر دروس قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ آپ ذرا سوچئے، آج ذرا سوچئے کہ ملت کن کن کتابوں کو پڑھتی ہے، اگر نہیں پڑھتی ہے تو قرآن مجید کو نہیں پڑھتی ہے۔ لہٰذا محلے کی سطح پر محلے کے ذمہ داران اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے کہ محلے کی سطح پر قرآن مجید کے دروس کا اہتمام ہو۔ ایک اور بات کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ مساجد میں ہر دن بعد نماز فجر دروس قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ علماء یہاں موجود ہیں، وہ قرآن سے واقف ہیں، تراجم سے واقف ہیں، حالات سے واقف بھی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے واقف ہیں اور ملت سے بھی واقف ہیں۔ میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد میں ہمارے علماء کرام بعد نماز فجر دروس قرآن کا وہ اہتمام کریں۔ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، شہر کے اندر اتحاد کمیٹی کے نام پر قرآن مجید کے مقصد کو سمجھنے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اتحاد کمیٹی کے نام پر اگر شہری سطح پر بھی کوئی کام ایسا ہوتا ہے، یقین مانیے اس کے ذریعے سے بھی قرآن کے پیغام کو عام کرنے کا موقع ملے گا۔ میں آخری بات اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ محلے کی خواتین کو بھی قرآن مجید کو سمجھنے کا موقع ہم لوگ فراہم کرنا چاہیے۔ ہماری بہنیں قرآن سے وابستہ ہو جاتی ہیں، ہماری بہنیں قرآن مجید کو سمجھنے لگ جاتی ہیں، یقین مانیے کہ گھر کے اندر ایک بڑی تبدیلی، بڑا انقلاب اور گھر اور معاشرہ تبدیل ہو کر کے رہے گا۔ یقین مانیے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اگر آ جاتا ہے تو پھر امت کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئے گی، اور اسی تبدیلی کے ذریعے سے ہم اپنے ملک عزیز کے اندر بھی اللہ کے پیغام کو عام کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔